مذہبی کتابیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بہت سے مختلف مذہبی متن ہیں جنہیں لوگوں کے مختلف گروہوں کے ذریعہ آسمانی کتابیں یا مقدس متن سمجھا جاتا ہے۔ یہاں چند مثالیں ہیں۔ بائبل عیسائیوں کے ذریعہ خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ بائبل دو اہم حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں عبرانی صحیفے ہیں اور نئے عہد نامہ میں یسوع اور ابتدائی عیسائی کلیسیا کی تعلیمات شامل ہیں۔ بھگوت گیتا ہندوؤں کے ذریعہ ایک مقدس من سمجھا جاتا ہے۔ بھگوت گیتا مایکاوی نظم مہابھارت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں دیوتا کرشنا اور جنگجو ارجن کے درمیان گفتگو ہے، جس میں کرشن روحانی حکمت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مورمن کی کتاب دی چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لرڈی سینٹس کے اراکین کی طرف سے ایک مقدس متن سمجھا جاتا ہے۔ مورمن کی کتاب قدیم امریکی لوگوں کی مذہبی تاریخ۔ گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی طرف سے حتمی روحانی اتھارٹی اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب سکھ گروی کے بھجن اور تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ دا اویسٹ زرتشتی اسے اپنا مقدس صحیفہ مانتے ہیں۔ اس میں زرتشت پیغمبر کی تعلیمات موجود ہیں۔ مقدس کتاب تورات۔ تورات کو اسلام کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اسے یہودیت میں بھی ایک مقدس متن سمجھا جاتا ہے۔ یہ کو سینا پر حضرت موسیٰ پر خدا کا اصل وحی مانا جاتا ہے۔ تورات کو یہودیت میں تورات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ عبرانی بائبل کی پہلی 5 کتابیں ہیں، جسے عیسائیت میں عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 کتابیں پینٹیوک کے نام سے جانی جاتی ہیں اور جن میں پیدائش، خروج، لاویٹکس، نمبرز اور دوٹرانامی شامل ہیں۔ تورات میں وہ قوانین اور تعلیمات شامل ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، جن میں 10 احکام شامل ہیں۔ نیز بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں کہانیاں اور حکایتیں ہیں، جن میں دنیا کی تخلیق، بزرگان، مصر سے خروج اور دینا شامل ہے۔ کو سینا پر قانون کا۔ اس میں بہت سی اخلاقی اور اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عبادات، رسومات اور روزمرہ کی زندگی سے متعلق قوانین و ضوابط بھی ہیں، جو اسلامی عقیدہ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائے گئے تھے۔ اسلام میں تورات کو 4 مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، باقی قرآن، زبور اور انجیل ہے۔ مقدس کتاب زبور۔ زبور کو اسلام میں مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے پیغمبر ڈیوڈ پر نازل ہوئی ہے۔ اسے بائبل میں اے زبور بھی کہا گیا ہے۔ زبور حمد، دعاؤں اور اشعار کا مجموعہ ہے جو خدا کی تعریف کرتے ہیں اور ڈیوڈ نبی کے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ زبور جذبات کی ایک وسیع رینج کا اظہار کرتا ہے، بشمول خوشی، غم، تعریف اور شکریہ، اور انہیں بہت سے لوگوں کے لیے روحانی اور عقیدتی الہام کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ زبور کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں 150 ابواب ہیں۔ بہت سے زبور کنگ ڈیوڈ سے منسوب ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے دور حکومت میں لکھے گئے تھے۔ انہیں بنی اسرائیل کا تاریخی ریکارڈ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی عوام کے تجربات، جدوجہد اور فتح کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسلام میں زبور کو 4 مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، باقی تورات، قرآن اور انجیل ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبور ایک صحیفہ تھا جو خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا تھا اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اصل زبور ایک صحیفہ تھا جو خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رہنما کے طور پر حضرت داؤد پر نازل ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ انجیل مقدس کتاب۔ انجیل، جسے انجیل بھی کہا جاتا ہے، کو اسلام کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ انجیل تحریروں کا ایک مجموعہ ہے جو یسوع مسیح کی زندگی، تعلیمات اور وزارت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس میں یسوع کی زندگی کے واقعات، ان کی تعلیمات اور تمثیلت، اور ان کی موت اور جی اٹھنے کے واقعات شامل ہیں۔ انجیل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے انجیل کہتے ہیں،
جو متی، مارک، لیوک اور یوحنا ہے۔ یہ 4 انجیلیں مسیحی عقیدے کے لیے سب سے مستند نصوص سمجھی جاتی ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی، رسول اور خدا کا بندہ سمجھا جاتا ہے، جنہیں انسانیت کی رہنمائی اور ایک حقیقی خدا کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت سے معجزات کیے ہیں، جیسے کہ بیماروں کو شفا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور گناہوں کو معاف کرنا۔ انجیل یسوع کی تعلیمات بھی فراہم کرتی ہے، جن کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ اچھی اور اخلاقی زندگی کیسے گزاریں اور خدا کی فطرت کو سمجھنے میں ان کی مدد کریں۔ اسلام میں انجیل کو 4 مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، باقی تورات، زبور اور قرآن ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اصل انجیل ایک صحیفہ تھا جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کے طور پر نازل کیا گیا تھا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ گم و تبدیل ہو گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انجیل میں بیان کی گئی عیسیٰ کی اصل تعلیمات قرآن کے پیغام سے ہم آہنگ تھیں، لیکن بعد میں انجیلوں میں تعبیرات اور اضافے نے اصل پیغام کو مسخ کر دیا۔ قرآن پاک قرآن اسلام کی مقدس کتاب ہے اور اسے انسانیت کے لیے خدا کی آخری اور مکمل وحی سمجھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کا لفظی لفظ ہے، جیسا کہ 23 سال کے عرصے میں نبی محمد پر نازل ہوا تھا۔ قرآن کو 114 سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے سورہ کہتے ہیں، اور ہر سورت کو مزید آیات میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے آیات کہتے ہیں۔ قرآن میں مواد کی ایک وسیع رینج موجود ہے، جس میں توحید پر تعلیمات، خدا کی فطرت، انسانی زندگی کا مقصد، اخلاقی اور اخلاقی اصول، اور ماضی کے انبیاء اور ان کی برادریوں کی تاریخ شامل ہے۔ اس میں عبادت، رسومات اور روزمرہ کی زندگی سے متعلق قوانین اور ضوابط بھی شامل ہیں۔ قرآن کو اسلامی عقیدہ اور عمل کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے مکمل اور کامل ہدایت پر مشتمل ہے، اور یہ کہ یہ ایمان اور عمل کے تمام معاملات پر حتمی اتھارٹی ہے۔ قرآن کلاسیکی عربی میں لکھا گیا ہے اور اسے عربی زبان کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ادبی شاہکار سمجھا جاتا ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور ہے۔ مسلمان قرآن کو خدا کا لفظی لفظ سمجھتے ہیں، اور یہ اسلام میں سب سے زیادہ قابل احترام کتاب ہے۔ اس کی تلاوت، حفظ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذریعہ مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اسے مومنین کے لیے رہنمائی کا حتمی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔